اس سے بڑی رافضیت کیا ہو سکتی ہے کہ کوئی شخص سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ اول قرار دے دے اور کہے کہ جو کہتا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ تھے ان کی بات بالکل ٹھیک ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ پہلے انہوں نے ایک گراؤنڈ بنائی ہے کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ یہ جو حدیث ہے نا، اس میں مولا کا معنی دلی محبوب نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک معنی واقعی دلی محبوب ہے مولا کا، لیکن اس حدیث میں معنی دلی محبوب نہیں۔ وہ کہتے ہیں مولا کا ایک معنی دلی محبوب ہے، وہ تو سارے ہی ہیں، وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں اور سارے صحابہ بھی ہیں دلی محبوب۔ ایک مولا کا معنی ہے دلی محبوب، جس سے آپ اعلیٰ درجے کی محبت کرتے ہیں، تو وہ تو پھر سارے ہی ہیں، ٹاپ آف دا لسٹ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہتے ہیں کہ حضرت علی کے لیے وہ والا معنی نہیں ہے، یعنی دلی محبوب والا معنی نہیں ہے۔ وہ معنی تو آپ بتانا ہے، وہ ہضم کرنا بھی مشکل ہے۔ میں آہستہ آہستہ آپ کو ہضم کرا رہا ہوں۔ مولا علی والی حدیثیں علی بیان کرتا ہے، باقی صحابہ کو بھی مولا کہا ہے، حضرت زید کو، اور وہ والا مولا نہیں کہا ہوا کہ من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا ہوں۔ وہ میں نے تو ہوں وہ ہضم کرنا، میں آہستہ آہستہ ہضم کرا رہے ہیں۔ نعوذ باللہ، یہ کوئی ایسی بات کرنا چاہتے ہیں جو سلف صالحین نے 1400 سال میں نہیں کی، اور ایسی بات پھر گمراہی ہو سکتی ہے۔ اگر وہ حق ہوتا تو سلف صالحین وہ بات کرتے۔ کہتے ہیں کہ مولا کا ایک معنی ہے پشت پناہ، آقا اور سرپرست۔ پشت پناہ، آقا اور سرپرست، یہ والا معنی سب سے پہلے جس پر فٹ ہوتا ہے وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر یہ معنی کسی پر فٹ ہوتا ہے سرپرست، آقا اور ولی، اور یہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں ساتھ میں کہ ولی تو شیعہ کہتے ہیں، لیکن مرزا صاحب شیعہ کی بولی بول رہے ہیں، کہتے ہیں کہ آقا، سرپرست اور ولی، اگرچہ شیعہ ولی کہتے ہیں علی رضی اللہ عنہ کو باقی صحابہ کو چھوڑ کر، کہتے ہیں میں بھی یہی کہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی آقا، سرپرست اور ولی ہیں تو وہ علی رضی اللہ عنہ ہے۔ نبی علیہ السلام آقا ہیں، سرپرست ہیں یا ولی ہیں، شیعہ ولی کا لفظ استعمال کر لیں، سارے مومنین کے۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، بھولنا نہیں ہے، کیونکہ میں آپ کو اب اگلی بات بتانے لگا ہوں کہ نبی علیہ السلام کے بعد پھر اس امت میں جس کو مولا کا لقب ملا ہے نا، ان معنوں میں وہ مولا علی ہیں۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آقائی اور سرپرستی اور ولایت یہ علی رضی اللہ عنہ کے لیے خاص ہے۔ یہ خالص رافضیت ہے، خالص رافضیت ہے، اللہ کی قسم خالص رافضیت ہے۔ دیکھیں یہ بات آج سے پہلے مرزا صاحب نے کبھی نہیں کہی، آج کہہ رہے ہیں نا۔ کیوں؟ ایک بیس بنائی انہوں نے، بہت سارے فالورز بنا لیے انہوں نے، جو بولے بھالے لوگ تھے۔ اکثریت تو منکرین حدیث کی غامدیت زدہ ہے اور رافضیت زدہ ہے، وہ تو صحابہ کے ویسے ہی دشمن ہیں۔ تو یہ ایک معاملہ تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کلیئر فرمایا، اور اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو۔ جس طرح مجھ سے محبت ہے بھی علی سے بھی محبت کرنی ہے تم نے۔ اس کو کہاں سے کہاں لے گئے، حق ولایت اور سرپرستی اور آقائی اور حکمرانی کہاں کہاں لے گئے یہ لوگ۔ لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر و عمر ان کا مرتبہ گھٹا کر علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ اول قرار دے دیا جائے، اور وہ بھی کتنے بھونڈے انداز سے، آگے میں بتاتا ہوں۔ کہتے روحانی طور پر پہلے خلیفہ علی رضی اللہ عنہ ہیں، جسمانی طور پر اور پولیٹیکلی سیاسی طور پر ابو بکر و عمر، نعوذ باللہ۔ یہ کیا پڑھایا جا رہا ہے؟ یہ بالکل روافض یہی کہتے ہیں، روافض یہی کہتے ہیں کہ چوتھا نمبر تو ہم مانتے ہیں، لیکن وہ چوتھا نمبر حقیقت میں پہلا نمبر تھا۔ یہی بات آپ نے کر دی کہ روحانی طور پر پہلا نمبر ہے اور جناب سیاسی طور پر چوتھا نمبر ہے، نعوذ باللہ۔ کہتے ہیں لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ مولانا اسحاق صاحب کا موقف ٹھیک ہے کہ امت میں مسلمانوں کے سیاسی طور پر، پولیٹیکلی، گورنمنٹ لیول پر جو خلیفہ ہیں وہ سیدنا ابوبکر صدیق ہیں، اور امت میں روحانی طور پر نبی علیہ السلام کے جو خلیفہ اول ہیں وہ سیدنا علی بن ابی طالب ہیں۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ مولانا اسحاق رحمہ اللہ تعالیٰ کا موقف ٹھیک ہے کہ امت میں مسلمانوں کے سیاسی طور پر، پولیٹیکلی، گورنمنٹ لیول کے اوپر جو امت میں خلیفہ اول ہیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام ہے، اور امت میں روحانی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو خلیفہ اول ہیں وہ سیدنا علی بن ابی طالب۔ آپ مجھے بتائیں کہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ دین میں سے کوئی ایک شخص ایسا ہو جس نے یہ الفاظ کہے ہوں کہ علی رضی اللہ عنہ روحانی طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ ہیں؟ ایک کسی اہل سنت کے امام سے ثابت کر دیں، جو منہ مانگا انعام آپ کہیں گے، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ کہیں تو صحیح۔ وہ اسحاق جالوی رافضی صاحب، ان کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ اب اسحاق جالوی صاحب نے کیا کیا کہا ہوا پتہ آپ کو؟ انہوں نے کہا کہ علی رضی اللہ عنہ سمجھتے تھے پہلے دن سے میرا حق ہے، 25 سال صبر کرتے رہے۔
اور تواڈے امام علیہ السلام نے بڑی قربانی دیتی ہے. یقین جانو ہے بیعت جیسے آسان نہیں امت پڑھا سکتی. 25 سال دا عرصہ امام سمجھدا رہا کہ حق میرا سی اور میں انہاں تو زیادہ عہد سی مگر دے باوجود اسلام دی بہتری دی کوئی قدم نہیں اٹھایا, کوئی بغاوت نہیں کی, کوئی فتنہ نہیں کھڑا کیتا. اب اس سے کیا مراد ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کا حق تھا, علی رضی اللہ عنہ بھی خلافت کو اپنا ہی حق پہلے دن سے سمجھتے تھے, لیکن صبر کرتے رہے, مجبوریاں تھیں, حکمت کے تحت صبر کرتے رہے. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت پھر کیا حق پر ہوئی ان کے نزدیک؟ کیا یہ رافضیت نہیں ہے کہ کہنا کہ علی رضی اللہ عنہ پہلے دن سے اپنا حق سمجھتے تھے لیکن وہ مصلحت کے تحت خاموش رہے؟ یہی تو رافضی کہتے ہیں. مرزا صاحب کے الفاظ یہ ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت کر کے کہا کہ میرے صحابہ کیا تم میرا حق ولایت اور سرپرستی تسلیم کرتے ہو؟ صحابہ نے سب نے کہا جی ہاں. تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ ترجمہ کر رہے ہیں من کنت مولاہ کا حق ولایت والا اور سرپرستی والا, نعوذ باللہ نعوذ باللہ. یہ آیت آپ نے تلاوت کر کے کہا کہ میرے صحابہ کیا تم میرا حق ولایت یا حق سرپرستی اپنے اوپر تسلیم کرتے ہو؟ سب نے کہا بلا یا رسول. تو آپ مجھے بتائیں, آپ تمہید تو یہ بنا رہے ہیں حق ولایت والا, نبی علیہ السلام اس کا ترجمہ کر رہے ہیں کہ میں سرپرست ہوں سارے مومنین کا. تو آپ نے پھر فرمایا من کنت مولا ہو, پھر جس کا سرپرست اور آقا اور مولا میں ہوں فعلی مولا ہوں, پھر علی بھی اس کا مولا ہے. کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں من کنت مولاہ میں حق ولایت اور سرپرستی کا معنی خود کیا ہے, نعوذ باللہ. یہ بہت بڑا جھوٹ ہے. ہم نے بتایا کہ اہل سنت میں سے ایسی کوئی بات کسی نے بھی نہیں کہی. یہ بالکل رافضیت ہے, اور اس سے بڑی رافضیت کیا ہو سکتی ہے. اسی طرح مسند احمد کی ایک حدیث ہے 23,563 نمبر کہ کچھ لوگ نبی سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے ملنے کے لیے آئے کوفہ میں. یہ اس دور کا واقعہ جب علی رضی اللہ عنہ حکمران تھے, جب خلیفہ بن چکے تھے, جب سرپرست بن چکے تھے, جب آقا بن چکے تھے, جب ولی الامر بن چکے تھے. اس وقت کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے, انہوں نے کہا السلام علیکم یا مولانا, ہمارے مولا آپ پر سلامتی ہو. کیا کہا؟ ہمارے مولا آپ پر سلامتی ہو. تو علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کیف اکون مولاکم وانتم قوم عرب, میں تمہارا مولا کیسے ہو گیا؟ تم بھی عرب ہو, میں بھی عرب ہوں, تمہارا مولا میں کیسے بن گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام مولا کہتے نہیں تھے, اور یہاں انہوں نے بطور محبت کہا نا کہ محبوب ہمارے, یا مولانا ہمارے محبوب. تو علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں تمہارا مولا کیسے بن گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا کے کئی معنی تھے, اور علی رضی اللہ عنہ کے سامنے اور لوگوں کے سامنے طے نہیں تھا کہ وہ کس حوالے سے مولا کہہ رہے ہیں. تو اس وقت لوگوں نے وضاحت کی جو ملنے آئے تھے. بعض روایات میں وضاحت ہے کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ میں موجود تھے. وہ کہتے ہیں کہ سمعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے غدیر خم کے موقع پر سنا تھا کہ من کنت مولا ہو فإن ھذا مولا ہو, کہ جس کا میں دلی محبوب ہوں اس کے علی بھی دلی محبوب ہے. تو ہم نے تو پیار محبت کا اظہار کیا ہے کہ ہمارے پیارے, ہمارے محبوب, یہ بات ہم نے کہہ دی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا معنی آقا, سرپرست اور حاکم اور ولی الامر اور خلیفہ ہوتا, تو علی رضی اللہ عنہ خلیفہ ہو کر بھی کہہ رہے ہیں میں تمہارا مولا کیسے ہوں. اس کا مطلب ہے کہ مولا کا یہ معنی نہ صحابہ کرام کے ذہن میں تھا اور نہ علی رضی اللہ عنہ کے ذہن میں تھا. یہ خود علی رضی اللہ عنہ کا فتویٰ سامنے آ گیا. اچھا مرزا صاحب, خود آپ نے اس چیز کا اقرار کیا ہوا ہے کہ یہ جو مولا والا لفظ ہے یہ صرف علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ خاص نہیں ہے, بلکہ مولا تو سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور بلکہ وہاں الفاظ اور زیادہ صریح ہیں اس حوالے سے کہ نبی پاک نے فرمایا انتا اخونا و مولانا, مولانا کے الفاظ ہیں صحیح بخاری وغیرہ میں کہ انتا مولانا, کہ زید آپ تو ہمارے مولا ہیں. اور خود مرزا صاحب اس کا معنی کرتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا زید ہمارے دلی محبوب ہیں. حضرت زید ابن حارثہ کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ان کو نبی علیہ السلام فرمایا تھا یہ ہمارے مولا ہیں, مولا نہ ہمارے مولا ہیں, یہ ہمارے دلی محبوب ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ بھی مولا کائنات ہوئے. آپ کیوں نہیں کہتے اگر علی رضی اللہ عنہ کو مولا کائنات اس وجہ سے کہنا ہے رافضیوں کے نعرے سے متاثر ہو کر, اگرچہ آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو کہتے ہیں کہ تصرف کائنات ہے علی رضی اللہ کے پاس, یہ غلط ہے, ابھی تو آپ اس کی نفی کرتے ہیں, لیکن یہ نعرہ جو آپ ان کا جسٹیفائی کرتے ہیں تو پھر زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے لیے کیوں نہیں یہ نعرہ جسٹیفائی کر دے. آپ کہیں کہ علی بھی مولا کائنات ہیں, زید بن حارثہ بھی مولا کائنات ہیں, اور جو نبی کا مولا ہو وہ مولا کائنات, پھر سارے صحابہ مولا کائنات بنیں گے, کیونکہ خود آپ یہ بات پیچھے تسلیم کر چکے ہیں کہ مولا کا ایک معنی دلی محبوب ہے اور اس حساب سے سارے مولا ہیں.
اب آگے مرزا صاحب طنز کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جی باقی چوتھے خلیفہ تو خیر سارے ہی مانتے ہیں، چوتھے خلیفہ، چوتھے پہ آ کے تو ویسے ہی سب کو ماننا پڑ جاتا ہے۔ چوتھے خلیفہ تو خیر سارے ہی مانتے ہیں، چوتھے پہ تو آ کے ویسے ہی سب کو ماننا پڑ جاتا ہے۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، کہتے ہیں چوتھا تو ماننا پڑ جاتا ہے۔ کیا ماننا پڑ جاتا ہے یا چوتھا نمبر ہی ہے؟ اہل سنت تو یہ کہتے ہیں کہ چوتھا نمبر ہی ہے۔ ہاں رافضی کہتے ہیں کہ چوتھا ماننا پڑ جاتا ہے۔ رافضی سنیوں کو یہ تانا دے، جب ہم کہتے ہیں نا ہم چوتھا مانتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آپ کو ماننا پڑ جاتا ہے۔ یہ بالکل رافضیوں والی طنز جو ہے مرزا صاحب ہم پر کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں علی کا پہلا نمبر بھی ہے تو علی کا چوتھا نمبر بھی ہے۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ علی کا پہلا نمبر بھی، علی کا چوتھا نمبر بھی، دو چیز ٹھیک ہے، بجت چیزیں ٹھیک ہے۔ اب استدلال ایک اور کیا انہوں نے، کہتے ہیں یہ بات کیسے درست ہے کہ علی رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ تھے روحانی طور پر؟ کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ سیدنا ابوبکر ہوں، سیدنا عمر ہوں، سیدنا عثمان ہوں، مولا علی کے مشورے سے چلتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابوبکر ہوں، حضرت عمر ہوں، عثمان ہوں، مولا علی سے مشورے کے ساتھ چلتے تھے۔ واہ بھائی واہ، کیا استدلال ہے مرزا صاحب آپ کا۔ اگر اس استدلال کو مان لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے مشورے سے کوئی کام کیا جائے وہ افضل اور اعلیٰ ہوتا ہے، یہ مطلب وہی سرپرست ہوتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ نہیں کرتے تھے؟ ہر موقع پہ امرہم شورا بینہم، قرآن نے نہیں کہا؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں مشورہ کرتے تھے نا؟ تو کیا نعوذ باللہ اس کا مطلب ہے سرپرست وہ ہوئے صحابہ کرام جن سے مشورہ کیا جا رہا ہے؟ اور مجھے بتائیں کہ علی رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی میں اپنی خلافت میں کسی سے مشورہ نہیں کیا، تو جس سے وہ مشورہ کرتے تھے اس کا مطلب وہ علی کے سرپرست ہوئے۔ نعوذ باللہ، کتنی بڑی جہالت اور بیوقوفی اور بونگی ہے مرزا صاحب آپ۔ یہ دلیلیں ہیں آپ کی، اور اس کی بنا پر اہل سنت کے اجماع و اتفاق کو آپ ٹھکرا رہے ہیں۔ اب یہ جو استدلال ہے نا کہ علی رضی اللہ عنہ کو سرپرست اور خلیفہ اول بنا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ استدلال کیسے ہے؟ کہتے ہیں کہ مسند احمد کے الفاظ ہیں، اگرچہ ہمارے نزدیک وہ حصہ ضعیف ہے، مان رہے ہیں ضعیف ہے لیکن استدلال بھی کر رہے ہیں۔ ہم آپ کو سنائیں گے کہ کتنی ڈٹائی سے استدلال کیا اور کتنے پکے منہ سے انہوں نے استدلال کیا ہے، لیکن خود مان رہے کہ وہ حصہ ضعیف ہے، لیکن بہت سے محدثین اسے صحیح سمجھتے ہیں، بشمول بریلوی دیوبندیوں کے بزرگ۔ اور بلکہ مسند احمد میں الفاظ ہیں ہمارے نزدیک تو وہ والا حصہ ضعیف ہے، لیکن کتنے محدثین ہیں جو اس کو صحیح سمجھتے ہیں، انکلوڈنگ بریلوی دیوبندیوں کے بزرگ۔ لوگوں کو کہتے ہیں، امام مسلم کا مقدمہ پڑھاتے ہیں لوگوں کو بھی، ضعیف روایات کے فتنے سے بچنا ہے جی، اور لوگوں کو یہ سناتے ہیں کہ مسلم کے مقدمے میں لکھا ہوا ہے کہ جب صحیح روایات اتنی زیادہ موجود ہیں تو ضعیف حدیث بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو صحیح حدیث کی موجودگی میں ضعیف روایات بیان کرتے ہیں وہ تو ایسے مشہوری چاہتے ہیں اور ایسے ہوتے ہیں۔ تو مرزا صاحب یہ ساری چیزیں آپ پر صادق آئیں گی نا؟ اب جب صحیح حدیثیں موجود ہیں صحابہ کرام کے فضائل وغیرہ پر، تو آپ کو یہ منکر روایت جو علی بن زید بن جدعان نے بیان کی تھی یہ بیان کرنے کی کیا ضرورت پڑی تھی؟ اس کا جواب آپ کے پاس کیا ہے؟